محترم جناب پروفیسر حافظ عتیق الرحمن انجم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ خطبہ مسنونہ ابھی میں نے پڑھنا ہے، مختصر سا اللہ کی حمد اور نبی پاک پر درود کے الفاظ میں نے پڑھ کے آپ کی توجہ مبذول کروانا ہے اس بات کی طرف۔ گزشتہ ایک بار میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو تب میں نے 4-5 جگہوں پر درس دیے تھے اور گلا بہت زیادہ بیٹھا ہوا تھا، بالکل ہی نہیں بول سکا، تو میں یہاں کہہ کر گیا تھا کہ اللہ نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ اس کو میں دہراؤں گا اس سبق کو، تو وہ میں نے خطبہ مسنونہ ہی سنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھ اور آپ تمام سب کو جو میں بیان کروں اس پر مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اس نے آ کے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو دم کی ضرورت ہے۔ وہ مکہ والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، کبھی آپ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ مجنون کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، یعنی آپ کے متعلق لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے وہ اس طرح کے الزامات لگاتے تھے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سیریس سے نہ سنے۔ تو یہ زماد نامی ایک شخص تھا، یہ دم کرتا تھا اور دم کا بڑا ماہر تھا۔ اس کو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ ہمارے اس ساتھی کو دم کر دو، یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈانٹا نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی بات کیجئے، جو آپ نے بات کرنی ہے جب کر لیں تو پھر میں اپنی بات کروں گا۔ اس نے کہا جی میں تو بس یہی لے کر آیا تھا، مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ کو دم کی ضرورت ہے، تو میں نے جو بات کرنی تھی کر لی ہے، آپ کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا، جو آپ یقیناً یہاں پر بھی یہ خطبہ پڑھا جاتا ہوگا، جہاں پر بھی قرآن و سنت کے مطابق واضح ارشاد کیا جاتا ہے وہاں پر یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور ہم عام طور پر اس خطبہ کو سر پھینک کر گزارتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی درس شروع نہیں ہوا، درس جب شروع ہوگا اردو میں تو پھر ہم اپنا سر اٹھائیں گے اور پھر ہم سنیں گے، حالانکہ درس جو ہے یہی درس بہت بڑا درس ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان الفاظ کو، اس خطبہ مسنونہ کو جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، آپ خطبہ عید میں بھی پڑھتے تھے، خطبہ جمعہ میں بھی پڑھتے تھے، اور نکاح جب پڑھاتے تو اس میں بھی آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے۔ کسی ایک شخص کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے لگتے تو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھتے تھے، اس کے بعد کوئی نصیحت کرتے تھے۔ یعنی آپ کے سننے والے عربی تھے، ان کو ترجمہ کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے وہ صرف برکت کے الفاظ نہیں پڑھتے تھے بلکہ اگلے بندے کو درس دیتے تھے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے، بات یہ سمجھ آئی کہ یہ الفاظ ایسے مبارک ہیں، ایسے جامع ہیں، ایسے فصاحت و بلاغت سے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ الفاظ خود سے ایک بہت بڑا درس ہے، ایک ایسا درس ہے کہ جس درس کو ہر بار سننے کی ضرورت ہے، اس سبق کو ہر بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں مسلم شریف کا یہ واقعہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، تو وہ کہنے والا شخص ایک ہی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں تک پہنچے، چونکہ وہ عربی دان تھا اور وہاں کے لوگ عرب کے اس زمانے کے خصوصی طور پر جو لوگ تھے وہ اپنی زبان پر بڑے نازاں تھے، اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے، باقی سارے زبانوں والوں کو گونگا کہتے تھے، یعنی عجمی کا معنی ہے گونگا، یعنی ان کی کیا زبان ہے، زبان تو ہماری زبان ہے۔ عام بندے جو ہیں، لے مین لوگ جو ہیں، وہ اپنی بات چیت شعر و شاعری میں کرتے تھے۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے تو وہ کہنے لگا واللہ یہ تو سمندر سے گہرے الفاظ ہیں، یہ تو سمندر سے ڈونگے اور گہرے الفاظ ہیں، آپ سے التماس ہے کہ آپ یہ الفاظ مجھے دوبارہ تو سنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ اسی محبت سے پھر سنائے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ اس کے اندر عقیدہ ہے، ان الحمد للہ، یقیناً ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، نحمدہ، اور ہم اسی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اب یہ بندہ مسلمان نہیں ہے جو سننے والا ہے، جو آیا ہے نا، یہ جو بندہ ہے یہ بھیجا گیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں تھا، تو اس نے تو جہالت میں آ کے جو الفاظ کہنے تھے کہہ دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا عقیدہ جب پڑھ کے سنایا نا، نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینہ، اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ، اور اسی سے ہی معافی کے طلبگار ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ جو جس کی عبادت کرتا ہے نا وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے فضائل بیان کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ بتوں کا پجاری، بتوں کے، سورج چاند ستاروں کے پجاری اس کے، گھوڑے کے پجاری جو اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، جو جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے وہ اس کے تعریفیں کرتا ہے۔ لیکن اہل ایمان، موحدین، توحید والے، ایمان والے، وہ اپنے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ نحمدہ، ہم اسی کی تعریفیں کرتے ہیں، ونستعینہ، اور ہم اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ ہے۔ لوگ تو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں نا، یا مطلب اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اچھا یہاں بات بھی سمجھنے کی، درس شروع ہو چکا ہے، مت سمجھیے گا میرے بڑے بزرگ، میرے بھائی اور جو سامعات میری ماں بہنیں یہ نہ کہیں کہ ابھی تو درس شروع ہونا ہے۔ درس شروع ہو چکا ہے اور اس میں ہم نے چیزیں سمجھنی ہیں، سیکھنی ہے، اور اس درس کی ایک بات آج یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، یہ بات پوری نہیں ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ میں صرف اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ لوگ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ساتھ اوروں سے بھی مانگ لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے مسلمان بھائی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، مسلمان بھائی، میں بھائی سے کہہ رہا ہوں نا، تو میں کسی کے اوپر کوئی تبرہ نہیں کر رہا، لیکن میں عقیدہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں یا علی مدد، نبی پاک علیہ السلام کا نام لے لیتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کہنا بھی اچھا نہیں ہے، یا رسول اللہ مدد، یعنی نبی پاک علیہ السلام کو بائی نیم کہنا اچھا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن نام تو بندہ اپنے باپ کا نہیں نہ لیتا، اپنے باپ کو ابو جان کہتا ہے، ابا جان کہتا ہے، اور اپنے بڑے کا وہ لقب سے پکارتا ہے، نام سے تو نہیں کو پکارتا۔ نبی پاک علیہ السلام کو بائی نیم پکارنا، یہ تو اللہ پاک نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ یہ اکثرہم لا یعقلون، ان کو عقل نہیں ہے کہ نبی پاک کو آواز دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے تو کہنا اچھا نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو کبھی مدد کے لیے پکار لیتے ہیں، کبھی اللہ کے ساتھ حضرت علی کو پکار لیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بڑا شان ہے، مقام ہے، لیکن مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے نا۔ تو عقیدہ ہے نحمدہ ونستعینہ، ہم اسی کی تعریفیں کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہی معنی ہے نا اس کا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہی اور بھی میں بڑا فرق ہے، ہی اور بی کا بڑا فرق ہے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ عقیدہ اس کو سنایا۔
وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم اسی سے ہی معافی مانگتے ہیں، اسی سے ہی معافی مانگتے ہیں۔ عیسائی لوگ جو ہے نا، ان کی معافی مانگنے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ وہ چرچ میں جا کے، چونکہ میں نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، ان کا میں نے لٹریچر پڑھا ہوا ہے، ان کا پارڈن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے چرچ میں جا کے اپنے پادری کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے بل ہو کے اور اس کے جیب شیب بھی گرم کر کے اس کو کہتے ہیں کہ میں نے فادر یہ غلطی کی، یہ گناہ کیا، کنفیس اس کو کہتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں اس کے سامنے، اور کنفیس کرنے کے بعد جو اس کو کہتے ہیں جی مجھے معافی دیں، تو وہ بڑی ٹھاٹ باٹ سے ٹیک لگا کہتا ہے ٹھیک ہے معاف ہو گیا، تو یہ صرف معاف دیں۔ ہم معافی بھی صرف کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے ہی معافی مانگو۔ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ لا یغفر الذنوب الا انت، ہمارا عقیدہ یہ ہے نہیں کوئی گناہوں کو بخش سکتا مگر اللہ پاک، صرف تو ہی۔ مغفرۃ من عندک، بخشش تیرے پاس ہی ہے، کسی کو معاف کر دینے کا اختیار تیرے پاس ہے۔ انک انت الغفور الرحیم، یقینا تو بڑا ہی بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحمتوں والا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ اس کو سنایا۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اگلی بات بڑی سمجھنے کی ہے، میں یہ اس کو بار بار دہرا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کئی بھائیوں کو اگر ترجمہ نہیں آتا تو وہ ترجمہ سیکھ جائیں، اگر آتا بھی ہے تو ان الفاظ کی گہرائی میں ایک بار پھر غوطہ لگائیں اور پوری محبت کے ساتھ اس کو سماعت کریں، کیونکہ میں ایک دو حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، دوسرا یہ اللہ کی تعریف بھی ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب خطیب خطبہ میں یہ الفاظ پڑھے تو ہم پورے انہماک کے ساتھ، پوری دلچسپی اور دل جمی کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر سنیں کہ یہ نصیحت ہو رہی ہے، اور نصیحت کیا ہے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ اے اللہ، ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ واللہ انسان خود گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ خود یوسف علیہ السلام نے بھی کہہ دیا تھا، 13واں سپارہ پہلی آیت، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا، میں اپنی پاکیزیاں خود بیان نہیں کرتا، بچتا وہ ہے الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحمت کر دے۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہم حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نماز کی طرف آ، کہا جاتا ہے کہ تو کامیابی کی طرف آ، تو آگے سے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ سے ہی کہو کہ یا اللہ توفیق تو نے دینی ہے، نہیں کوئی بچ سکتا گناہ سے اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے نیکی مگر اللہ صرف تیری توفیق کے ساتھ۔ تیری توفیق کے بغیر کوئی گناہ سے بھی نہیں بچ سکتا اور تیری توفیق کے بغیر کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے بھی اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، اور اپنے برے اعمال سے بھی اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے اور اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اگلی بات بڑی عقیدے کی، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کی گمراہی اللہ کی طرف سے لکھ دی جائے اس کو کوئی ہدایت کی طرف نہیں لا سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا، تو اس نے جب یہ سنے نا یہ الفاظ تو وہ تو جھوم گیا، کیونکہ اس کے مفہوم سے مجھے ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے، تو ترجمہ انسان 100% نہیں کر سکتا،
کسی بھی زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں ہوتا ہے تو فرق آ جاتا ہے نا، تو اس زبان کو انہی لفظوں میں سمجھا جائے۔ ابھی قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ متن پڑھنے کے، حدیث کی عبارت پڑھنے کا ایک اپنا ہی وزن ہے، اس کا اپنا ایک شکل ہے، اس کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ تو ان الفاظ کو خود سے اسی زبان میں جا کے سمجھا جائے تو لہلہا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو سمندر سے گہرے الفاظ ہیں، میری آپ سے فرمائش ہے یہ الفاظ ایک بار مجھے پھر تو سنائیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اس کو پھر سنایا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ۔ تیسری مرتبہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس کے سامنے دہرائے تو اس نے حقیقت کو سمجھ لیا اور ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ الفاظ ہیں میرے بھائیوں، ان الفاظ کو جب خطیب خطبہ دے تو اس کو غور سے سنا کریں اور اس سبق کو دہرائیں۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پورے قرآن میں سے 3 آیتوں کو پڑھتے تھے، 3 آیتوں۔ حالانکہ سارا قرآن ہدایت سے بھرا ہوا ہے، نبی پاک کو تو ہماری طرح کوئی رٹا لگا کے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ خطیب جو ہے وہ جو 10 آیتیں پڑھنی، جو 20 آیتیں پڑھنی ہیں اس کو یاد کر کے آتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو تو ہر وقت ہی استحضار تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر درس میں ان 3 آیتوں کو کیوں پڑھتے تھے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا ایک خاص اور گہرا مقصد ہے، جس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو ہی دہراتے تھے، اور وہ الفاظ مجھے اور آپ کو ہر وقت اپنے ذہنوں کے اندر، اپنی 2 آنکھوں کے درمیان میں رکھنے چاہیے۔ اگر یہ الفاظ کی انسان کو سمجھ آ جائے، واللہ انسان ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھ اور آپ تمام سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ اپنے اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں میں بات عرض کرتا ہوں کہ ہم تو اتنا بھی اپنے اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا کہ اپنے خاندان والوں سے ڈر جاتے ہیں، اتنا بھی اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں، اتنا بھی نہیں ڈرتے کہ جتنا انسان اپنے ماں باپ سے ڈر جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے انسان سوچتا ہے میرے ماں باپ نہ دیکھ لیں، میرے دوستو یار نہ دیکھ لیں، میرے بہن بھائی نہ دیکھ لیں۔ انسانوں سے انسان ڈرتا ہے، بچ کے ہٹ کے گناہ کرتا ہے، لیکن کتنی دلیری کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، خصوصاً وہ مسلمان جس کا عقیدہ ہے وہ السمیع البصیر، وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جو تمہارے زبان پہ ابھی لفظ نہیں آتا، دل کے اندر جو کھٹکا اور وسوسہ ہوتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جب عقیدہ یہ ہے تو پھر دلیری کس بات کی ہے کہ اس کے سامنے ہی گناہ کرتا ہے، کبھی حیا نہیں آتی۔ واللہ آج ماں باپ پریشان ہیں، ہم خود بھی پریشان ہیں۔ ماں باپ پریشان ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو خصوصاً اس موبائل کے فتنے سے کیسے بچائیں۔ کوئی راہ نظر نہیں آتی، کوئی سجائی نہیں سمجھ آتی کہ کیا کریں، کون سی بات ہے جو ہمارے اولاد کو بگڑنے سے بچا لے۔ اللہ کی قسم یہ عقیدہ سکھا لیں، یہ عقیدہ سکھا لیں، سمجھا لیں تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
یہی وہ عقیدہ تھا جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیا تھا، سکھا دیا تھا۔ وہ اکیلے بھی ہوتے تھے، تنے تنہا بھی ہوتے تھے، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ اللہ کے ڈر سے دودھ کے اندر ایک بوند پانی کی ملانے کو حرام سمجھتے تھے، اللہ کے ڈر سے ایک ذرے کی بھی خیانت کرنے سے وہ ڈرتے تھے۔ آج یورپ نے ترقی کر لی، آج یورپ کے اندر کہتے ہیں جی وہاں پر لوگ اس طرح اچھے ہیں، اس طرح اچھے ہیں۔ کس طرح اچھے ہیں؟ انہوں نے کیمرائز کر دیا سارے سسٹم کو، اور لا اینڈ آرڈر کو بہت زبردست کر دیا ہے، سزا جو انصاف زبردست ہے، جس کی وجہ سے لوگ قانون سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے لا سے ڈرتے ہیں، قانون سے ڈرتے ہیں، کیمرے سے ڈرتے ہیں، سسٹم سے ڈرتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر کرپشن کی تو پورے امریکہ میں اس کو کسی جگہ سے چیز نہیں ملے گی کہ اس سسٹم میں لکھا آئے گا کہ یہ بندہ کرپٹ ہے، فلان جگہ پر اس نے کرپشن کی ہے۔ وہ اس سسٹم کے ڈر سے سیدھے ہو گئے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 1000 درجہ بہتر انسانوں کو تربیت کر دی تھی۔ وہاں کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، لا اینڈ آرڈر کا اس طرح نہیں تھا کہ وہاں پر ابھی تو ریاست مدینہ بعد میں بنی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف جو ہے وہ بعد میں آیا تھا۔ اس سے پہلے لوگ کس طرح ٹھیک ہو گئے تھے؟ واللہ وہ اسی بات سے ٹھیک ہو گئے تھے، ان کو تقوی سمجھ آ گیا تھا، ان کو اللہ کی معرفت ہو گئی تھی، اللہ کا سمیع بصیر ہونا ان کو سمجھ آ گیا تھا، تو وہ کسی جگہ پر بھی گناہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ پہلی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اے ایمان والو اپنے اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ اس بات پر میں عرض کروں گا میرے بھائیوں، آپ بہت زیادہ جلدی میں تو نہیں ہیں، میں لاہور سے آیا ہوں یار آپ کے لیے، اور آپ جتنے بھی ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا یہاں پر بیٹھنا قبول فرما لے۔ ہو سکتا ہے یہی نیکی اللہ پاک قبول فرمائے، کوئی بھی نیکی کام آ سکتی ہے، ایک تنکا کام آ سکتا ہے، ایک شاخ جو ہے وہ راستے سے ہٹائی کام آ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بندہ ایک راستے میں جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک ٹہنی پڑی ہے کانٹے دار، اس نے سوچا یار کسی کو لگ جائے گا کانٹا، اس نے اس ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا، اخرہا اس کو دور کر دیا، فشکر اللہ ذالکا، اللہ نے اس کی چھوٹی سی نیکی کی اتنی قدر ڈالی، فغفر لہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیا۔ اس لیے کبھی بھی جو بھی نیکی کر رہے ہو سمجھیں کہ ہو سکتا ہے یہی کام آ جائے۔ میرے اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے، اور ساتھ ہی جب دعاؤں کی بات آئی ہے تو دعا نکلتی ہے، اس مسجد کو دیکھتے ہی دعا نکلی ہے۔ جب بھی میں نے پہلی بار آیا تب بھی دیکھیں یار سبحان اللہ ماشاء اللہ، کتنے اللہ کے گھر کے ساتھ اتنی محبت کی ہے، کوئی ایک کونا کوئی ایک ذرہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی سکم باقی ہو، الحمدللہ۔ اور پھر اوپر سے اس کے انتظام و انصرام میں قاری صاحب کی محنت ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ، کیسے اس کو سجاتے ہیں، صفائی ستھرائی۔ اللہ پاک جنہوں نے یہ جگہ دی ہے، میں نے سنی سٹوری اور کئیوں کو جا کے اپنے گھر سنائی، اور لوگ حیران ہوئے، اچھا یار کیسی مسجد ہے وہ، جنہوں نے یہ پلاٹ خریدا ہے اور ان کے بھائی نے پھر پوری محبت کے ساتھ اس کو بنایا ہے، اور اس کو چلانے والے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، اس کے ساتھ اس کو آباد کرنے والے، اس میں بیٹھنے والے، اس کے اندر نمازیں پڑھنے والوں کو اے میرے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے۔ تو درس چلتا ہے، رسول پاک علیہ السلام 3 آیات پڑھتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ کہ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اس بات پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا انسان کے بس میں ہے کہ انسان جب مرنے لگے تو وہ مسلمان ہو جائے؟ توجہ فرمائیے گا، کیا انسان کے بس میں ہے، ہوتا ہے اس وقت جب انسان مر رہا ہوتا ہے؟ کبھی کسی انسان کو مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کسی انسان کو مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ابھی مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی حافظہ اللہ تعالی، ایک بہن ہے اور وہ انٹرنیشنل عالمہ ہیں، اسکالر ہیں، انہوں نے یہ واقعہ خود بیان کیا کہ ان کو ان کی اسٹوڈنٹ نے سنایا کہ ایک نرس، وہ اسٹوڈنٹ تھی، نرس ڈاکٹر تھی، اس نے کہا ایک مریض جو ہے وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور نزع کا اس کا عالم تھا، اس کے گھر والے اس کا پتہ لینے کے لیے آئے، تو وہ کہتا ہے کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا جی تو کیڑا مر چلے ہیں، تو ٹھیک ہو جانا ہے، گھر آ جانا ہے تے تو تسلی کر۔ وہ کہتا ہے یار کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا تو ٹھیک ہو جانا ہے۔ وہ کہتا ہے یار تسی مسلمان نہیں، میں تمہیں کہنا ہے کلمہ پڑھو۔
لیکن وہ دیکھیں یہ توفیق جب نہ ملے تو وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے. نزع کے عالم میں انسان کی زبان پر جاری ہوگا یا نہیں ہوگا یہ انسان کے کوئی بس کی بات نہیں ہے. حتیٰ کہ اس نے اس ڈاکٹر کو کہا کہ کلمہ پڑھو. ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ساتھ روئے اور رو رو کے کہتی جب میں یہ سناتی ہوں یاد کرتی ہوں تو مجھے ہر بار رونا آتا ہے. میں سسکیاں بھر بھر کے روتی ہوں کہ وہ بیچارہ بلک بلک کر ترلے کر رہا تھا کہ کلمہ پڑھو لیکن ہم اس کی بات کا مذاق ہی سمجھتے رہے ایسے ہی سمجھتے رہے. اس نے کہا کلمہ پڑھو. میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے کہا مسلمان نہیں کلمہ پڑھو. میں نے اپنا عورت تھی اس نے ہاتھ جھٹکا. اس نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا. پھر بھی اس نے کہا میں نے اس کو کلمہ نہیں پڑھا. اسی اثناء میں وہ یہ کہتا رہا بیچارہ کہ کلمہ پڑھو تو کسی نے بھی اس کو کلمہ نہیں پڑھایا. وہ ایسے ہی فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہوا تو سب جو ہے وہ کام کے رہ گئے یار وہ بندہ ترلے کر رہا ہے کہ کلمہ پڑھ دو. ہو سکتا ہے اس کی زبان سے وہ پڑھنا چاہ رہا ہو لیکن زبان سے ادا نہ ہو رہا ہو. کوئی کہہ دے تو شاید زبان پر جو ہے وہ جاری ہو جائے. اس لیے میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ نے فرمایا لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. اپنے فوت ہونے والوں کو جن کا تم نزع کا عالم دیکھو تو ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. یعنی ان کے پاس ایسا ایسا الفاظ میں لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ اس کو لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے. امام ابو زرع ایک امام گزرے ہیں. ان کا آخری نزع کا عالم تھا تو ان کے شاگرد ظاہری بات ہے عالم ہی ہوں گے تو سب نے آ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. وہ پریشان یار عالم ان کا تقویٰ دیکھا ہے ورع دیکھا ہے ساری زندگی ان کی نمازیں دیکھی ہیں لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا. تو سب پریشان تھے. انہی کے ہم نام ایک اور عالم ابو زرع آئے اور ان کو ساتھیوں نے کہا یار شیخ کی زبان سے لا الہ الا اللہ ہی نہیں جاری ہو رہا پریشان ہے. انہوں نے کہا چھوڑو ٹھہرو میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا یا امام حدثنی بحدیث لا الہ الا اللہ. ہمیں وہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جو حدیث ہے نا وہ حدیث ذرا بیان کر دیں. تو چونکہ انہوں نے ساری زندگی گزاری حدیث سننے سنانے بیان کرنے پر تھی تو یہ جب بات سنی نا ان کو جوش آ گیا. ہمت کر کے اٹھ کے بیٹھ گئے. نزع کا عالم ہے اٹھ کے بیٹھ گئے اور پوری سند پڑھنے لگتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث میرے فلاں استاذ نے بیان کی. انہیں یہ حدیث ان کے فلاں استاذ نے بیان کی. ان کو یہ حدیث فلاں صحابی نے بیان کی. ان کو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. یہ کہا تو امام صاحب فوت ہو گئے. ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا آخری کلام اس دنیا میں آخری کلام جس شخص کا لا الہ الا اللہ ہو گیا داخل الجنہ وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آخری وقت موت کا وقت مسلمانی کا ہو موت کا وقت ایمان کا ہو موت کا وقت جو ہے وہ توحید کے کلمے کا ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ کلمے والی کرنی پڑے گی. پھر بے اختیار زبان سے وہ بھی نکل جائے گا. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اچانک کسی کو کانٹا چبھتا ہے تو جو گالیاں نکالنے کا عادی ہے اس کی زبان سے بلا سوچے گالی نکلتی ہے. جس کو کرنٹ لگ جائے جس کی زبان میں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ حسبنا اللہ ذکر و اذکار کی عادت ہے اس کو اچانک کوئی چوٹ لگے فوراً جو ہے اس کی زبان سے وہی الفاظ نکلتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں اللہ پاک ریاکاری سے محفوظ فرمائے. میں ایک پچھلے سال یہ جو بڑی عید گزری ہے اس سے جو پچھلی بڑی عید گزری ہے اس پہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. میں ایک سائڈ پر کھڑا بالکل ایک سائڈ پر کھڑا ہوں تکبیرات کے دن تھے میں الحمدللہ تکبیرات پڑھ رہا تھا. اچانک ایک کار آئی اس نے ٹھک لگا کے مجھے ایسے اور میں اچھلتا وہ گیا ٹانگ ٹوٹ گئی. یقین مانے میری زبان پر میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ پاک یہ آخری وقت میرا ایسا کر دینا کیونکہ انسان کا تو کوئی بس نہیں اس میں کوئی میری بڑھ نہیں ہے کوئی انسان کا کمال کوئی نہیں ہے انما الاعمال بالخواتیم. لیکن اس وقت یقین مانے میری زبان پر یہ الفاظ تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ الفاظ تھے. ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تو
یہ زبان پر یہ نکل رہا تھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں، اس زندگی میں ہر وقت میں ذکر و اذکار ہونا چاہیے، عبادت ہونی چاہیے، عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ ہم اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ آٹا گوندیں تو آپ قرآن پڑھیں، آپ ذکر و اذکار کریں، آپ جاب کریں تو آپ ذکر و اذکار کریں، آپ کاروبار کریں تو آپ ذکر و اذکار کریں۔ کان یذکر اللہ علی کل احیانی، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی جب تم مسلمانی کی حالت میں رہو گے، جب بھی موت آئے گی تو تم کیا ہوگے؟ مسلمان ہوں گے۔ ایک صحابی فوت ہوئے، احرام باندھا ہوا تھا اور لا الہ الا اللہ لبیک اللہم لبیک وہ پڑھ رہا تھا، اسی اثناء میں وہ اپنی سواری سے گرا اور وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہلاؤ دہلاؤ، اس کا کفن جو ہے وہ دوسرا کفن نہ کرنا، اس کے احرام کی چادروں میں ہی اس کو کفن دے دو، کل قیامت والے دن جب یہ اٹھے گا تو یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، جب یہاں یہ کیفیت ہے کہ مرتا ہوا یہ لا الہ الا اللہ وہ تلبیہ پڑھ رہا تھا، تو یہ اٹھے گا تو لا الہ الا اللہ ہی پڑھ رہا ہوگا۔ اگر کوئی شخص گناہ کی حالت میں فوت ہو گیا تو اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس عالم میں موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ہمیشہ سچی بات کہا کرو، سیدھی بات کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ بولتے رہو۔ اگر یہ تم دو کام کر لو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک تمہارے سارے معاملے سیدھے فرما دے گا اور تمہاری ہر گناہ کی بخشش فرما دے گا۔ کیا کریں؟ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ پرہیزگاری، تقوی سمجھ ہے؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری۔ پرہیز کیا ہوتا ہے؟ پرہیز، ڈاکٹر کہتا ہے پرہیز ہے تمہیں شوگر ہے، تمہیں میٹھے کا پرہیز ہے، تمہیں یہ پرہیز ہے، تمہیں وہ پرہیز ہے۔ وہ پرہیز کرتا ہے میٹھے سے، شوگر سے پرہیز کرتا ہے، پھل میٹھا کھانے سے پرہیز کرتا ہے، یہ نہیں میں نے کھانا، یہ میں نے نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میں بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہوں، میں اس کا پیشنٹ ہوں، میں نے یہ نہیں کھانا، اس کا پرہیز، اس کا پرہیز۔ دنیا کی ان بیماریوں کے خلاف تو پرہیز کرتے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک پرہیز میں نے تمہیں بتایا ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ گناہ تیرے پاس ہے، تیرا دل بھی کر رہا ہے۔ جیسے شوگر میں تو پرہیز کرتا ہے میٹھے کا، دل تو کرتا ہے لیکن کہتا ہے مارا جاؤں گا، ایسے ہی گناہ سامنے آئے، دل کر رہا ہو، بچ جاؤ، پرہیزگاری اختیار کر لو۔ اگر تم یہ پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، نمبر 1، نمبر 2، اور سچ بولنا شروع کرو۔ رب کا وعدہ ہے، اللہ خالق و مالک کا وعدہ ہے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ پاک تمہارے سارے معاملے سیدھے فرما دے گا۔ آج معاملے بہت بگڑے ہوئے ہیں، معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ بیوی میاں بیوی کی لڑائی ہے، ماں باپ کے درمیان میں ناچاکی ہے، بچے نافرمان ہیں، رزق روٹی کے مسائل ہیں، حکومت کے مسائل ہیں، بحرانوں کے مسائل ہیں۔ یہ زرعی ملک ہونے کے باوجود جو ہے چینی کے مسائل ہیں، مہنگائی کے مسائل ہیں، زرعی ملک ہے، پیازوں کے مسائل ہیں، ان کو سبزیوں کے مسائل دو چاروں میں، سارے ہی تو معاملے بگڑے ہوئے ہیں۔ اتنے معاملات بگڑ گئے ہیں، کیوں بگڑے ہوئے ہیں؟ جھوٹ پر یہ ساری قوم ہے، جھوٹ پر ہے ساری قوم۔ جب بندہ نیچے سے اوپر تک جھوٹ پر لگا ہوا ہے، جھوٹے کام کر رہا ہے، تو پھر اس کا برعکس دیکھ لیجئے۔ اگر سچ پر قائم ہو جائیں تو اللہ کا وعدہ ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے ہی معاملے سیدھے فرما دیں گے۔ تو یہاں تک تو میں نے آپ کو خطبہ مسنونہ سنایا ہے،
اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ سنا تو تسی کئی باری ہے لیکن ایک باری ذرا پھر سنیا جائے، توجہ کریا جائے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اے تیرا ترتیب جڑی نا ترتیب بھولنی نہیں، ترتیب بھولنی، اے پورا دین بیان ہونے لگا ہے، پورا دین۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن کی بات ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین رہنمائی وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ دو گلاں، اللہ کی کتاب قرآن، نبی کی سنت حدیث۔ قرآن اور حدیث یہ پورے کا پورا دین ہے، تیسری کوئی چیز دین نہیں ہے۔ ایک جملے میں بات یاد رکھیں، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اے دین ہے، بس اینا کو دین ہے اپنا۔ اللہ کا حکم، طریقہ نبی کا، وہی بات کتاب اللہ و سنت رسولی۔ وشر الامور محدثاتها، ترتیب یاد رکھیں، وشر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے شروع کر لیے جائیں۔ وکل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی اینا کرن چ کی حرج ہے؟ لو جی قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھن چ کی حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، لوگوں نے اپنے پاس سے بنا کر اس کو ثواب کا درجہ دے دیا، یہی تو بدعت ہے۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین کے اندر نیا کام شروع کر کے اس کو ثواب کا درجہ دینا۔ یاد رہے گا، اگر کئیوں کو نہیں پتا تو یہ الفاظ میں پھر دہرانے لگا ہوں۔ دین کے اندر نیا کام شروع کر کے اس کو ثواب کا درجہ دینا، یہ بدعت ہوتی ہے۔ ہم سمجھو انج، بعض لوگ کہتے ہیں جی پھر پکھے نہیں بدعت، اے سی نہیں بدعت، سپیکر نہیں بدعت۔ لوگ پھر تو انج الجھا دیندے نے، تے تسی انہاں نوں کہہ سکدے بھی اے کیڑا دین ہے؟ پکھا دین ہے، اے سی دین ہے، اور ہوائی جہاز دین ہے؟ یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ دین کے اندر کوئی نیا کام شروع کر کے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین کی باتیں نا۔ دین کے اندر کوئی نیا کام شروع کر کے اس کو ثواب کا درجہ دینا۔ مثلا میں مثال کے طور آپ کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جی جو بندہ اپنے پاس، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، اپنے پاس سے کہتا ہوں کہ جی ہر گھونٹ کے ساتھ جو بندہ بسم اللہ پڑھے گا اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب میں نے کیا کہا ہے؟ ہر گھونٹ کے ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ اپنے پاس سے میں نے بنا دیا نا کہ ہر گھونٹ کے ساتھ جو بسم اللہ پڑھے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ بدعت ہے، ایک ہی ہے بدعت ہے۔ تو ہن میں کہہ سکنا لے یار کیویں بدعت ہے؟ میں بسم اللہ ہی تو پڑھ رہا ہوں، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں؟ لو جی تسی بسم اللہ تو روک دیو، کوئی بھی آکھے گا تسی بسم اللہ تو روکی جاندے ہو، اور تسی بسم اللہ دے منکر ہو، اور تسی درود دے منکر ہو، اور تسی ایندے منکر ہو، اوندے منکر ہو۔ تسی درود تو روک دیو۔ درود سے نہیں روک رہے، بسم اللہ سے نہیں روک رہے، اس بات سے روک رہے ہیں کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اس کا ثواب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو لوگوں نے کنے کڑے نے درود، درود تنجینہ، لکھی ہزاری درود، آخر لکھی درود، کنے درود لوگوں نے اپنے کولو بنا کے انہاں ثواب بنایا ہوا ہے۔ بدعت ہے۔ پھر سمجھائے ذرا، دین کے اندر ہر نیا کام شروع کرنا اور اس کو ثواب کا درجہ دینا کیا ہے؟ بدعت۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے تانوں میں خطبہ مسنونہ پڑھیا ہے تے 10 منٹ سے نا میں تانوں ایک حدیث سنانی ہے، سنا دیں؟ اتنا سفر کر کے آئے تو اینی کو تو لاج رکھو گے نا جی، سن لو گے۔ میرا دل سی، میں نے شیخ صاحب نے کہا کہ قرآن پاک دے فضائل تے بیان کرو، تو وہ میں بیان کراں تو پھر میرا 1 گھنٹہ ہے،
وہ میں بیان کرنا ہے. اے بچے نے قرآن پاک پڑھا ہے, بڑا خوبصورت قرآن پاک پڑھا ہے, تو ان دی بھی گل چلو ہو ہی جائے تھوڑی جی کہ قاری صاحب ماشاءاللہ نے میں تلاوت سنی ہے. یقین مانو میرے ساتھیوں بھائیوں اور خصوصاً میری ماؤں بہنوں, تواڈے کول بہترین زبردست قسم دی سہولت موجود ہے. انہیں اچھے تلفظ نال پڑھنے والے قاری صاحب موجود نے, انہاں کولوں فائدہ اٹھاؤ. اے بچے نے ناظرہ پڑھیا ہے, کوئی حافظ نہیں دا, انہیں اتنا اچھا پڑھیا ہے کہ انہاں تلفظ حافظاں تو اچھا سی. آخری آیت انہوں کو صحیح نہیں پڑھی گئی لیکن ان کا تلفظ حافظہ نالوں اچھا سی, اور یہ سارا اثر استاذ دا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا شیخ صاحب سے کہ آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, آپ کی اگر سٹڈیز چل رہی ہیں آن لائن کچھ چل رہی ہیں تو وہ تو چلو ٹھیک ہے, جو کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو یہاں حفظ کی کلاس لگانی چاہیے. اتنا پیارا ادارہ ہے, اتنی زیادہ جگہ موجود ہے, آپ لوگوں کو اللہ نے استطاعت بھی دی ہے, سہولیات موجود ہیں یہاں پر. کم از کم جو پہلا سٹیپ ہے وہ حفظ کا, وہ تو ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اللہ پاک جزائے خیر دے قاری صاحب سے, اللہ تعالیٰ بھرپور کام لیں. آپ کے بہترین اللہ پاک نے سہولت دی ہے آپ کو. قاری صاحب کی سہولت اتنی زبردست دی, سہولت دی اللہ پاک نے آپ کو کہ ابھی آپ نے تکبیر سنی ہے, تو جو اللہ کے گھر میں نہیں نہ گئے ان کو تو پتہ نہیں ہے, تو جو ایک چکر لگا کے آئے ہیں ان کے آنکھوں میں تو وہ حرم آ گیا ہوگا نا, حرم آ گیا ہوگا. تو ماشاءاللہ ان سے فائدہ اٹھائیں. اس پر انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو پھر عرض کروں گا, لیکن ایک حدیث سماعت کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے درس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ایسا ایسا کام کرنے والی عورتوں پر کتاب اللہ میں لعنت کی ہے. اب یہ بغیر طرز کے یہ درس سننا ہے, اصل درس جو ہے وہ یہ ہے, یہ بڑا یہ, اور اس بات سمجھ نہیں نہ آئی تو اس بات کو سمجھ لیں. اور اس کی ہر جزء کے اوپر میں نے کچھ بات سمجھانی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے کتاب اللہ کے اندر یہ کام کرنے والی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان میں, سامنے والے دانتوں کے درمیان میں جو خلا ڈلواتی ہیں اور جو اپنے جسم کو گوندتی ہیں, اس کے اندر بھرواتی ہیں اور اپنی بھووں کو اکھیڑنے والی ہیں, ایسی ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر لعنت کی ہے. جب انہوں نے درس دیا تو اس درس کے اندر ایک تابعہ موجود تھی, ان کا نام تھا ام یعقوب. اس حدیث کی اصل جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے اور تفصیل جو ہے وہ موجم طبرانی میں ہے. ام یعقوب نامی عورت اس درس میں شامل تھی, اور ایک وقت تھا کہ جب خواتین بھی درسوں کے اندر شامل ہوتی تھیں, اور جب تک خواتین درسوں میں شامل ہوتی رہیں تو نسلوں کی تربیت ہوتی رہی اور ان کے اندر متقی پرہیزگار پیدا ہوتے رہے. اور جب ہم نے ان کا عرصہ حیات تنگ کیا ہی کیا, ان کے تعلیم کے دروازے بھی بند کر دیے, تو آج نتیجہ ہمارے سامنے. خیر, وہ ام یعقوب عالمہ تھی, لیکن درس دینے والے عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں بڑے بڑے صحابہ بولتے نہیں تھے. اور یہی شان ہے علماء کی کہ بڑا عالم موجود ہو تو چھوٹے عالم کو چاہیے کہ وہ بڑے کو ہی بولنے دیں, چھوٹا عالم پہلے نہ بولے. لیکن ہمارا یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے قاری صاحب سے, تو ساڑھے ماشاءاللہ شہزادے ہر بندہ ہی مفتی ہے, وہ اس تو پہلے بول رہے تھے. تو ایسا نہیں تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دینے والے تھے. انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کرنے والی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے. وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ قرآن پاک میں تو میں نے کہیں نہیں پڑھا یہ لکھا ہوا. تو جب انہوں نے سوچا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے پھر بھی گھر پہ جا کے قرآن کو کھولا اور الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک سارا قرآن پڑھا. سارا قرآن پڑھا تو قرآن جانتی وہ پہلے بھی تھی, لیکن انہوں نے فوری طور پر وہاں شور نہیں کیا. وہ گئیں اور سارا قرآن پڑھ کے دوبارہ واپس آئیں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے عرض کرنے لگیں کہ آپ نے اپنے درس میں یہ کہا ہے کہ اللہ نے کتاب اللہ میں ایسا کام کرنے والی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے. لقد قرأت ما بین الدفتین, میں جانتی تو تھی قرآن کو پہلے, لیکن پھر بھی چونکہ درس آپ نے دیا ہے تو میں نے کہا میری کم علمی ہو سکتی ہے, شاید مجھے پتہ نہ ہو, تو میں اپنے گھر گئی ہوں
میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک میں سارا قرآن پڑھ کے آئی ہوں، واللہ ما وجدت، اللہ کی قسم میں نے اس کو نہیں پایا۔ وہ کہاں سے آپ نے بیان کیا ہے؟ اس حدیث میں جو سمجھنے کے نقطے ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو میں نے عرض کیا نا کہ خواتین بھی درس میں حاضر ہوتی تھیں، دوسرا نقطہ بھی میں نے عرض کیا کہ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے، اسلاف کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی عالم درس دے اور اس کے اندر ایسا مسئلہ بیان کرے جو مسئلہ آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے، آج انہوں نے مسئلہ آپ کو بتایا، آپ کے علم میں پہلی بار وہ مسئلہ آیا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ طوفان کھڑا کر دیا کریں کہ لو جی اینا نواں ہی مسئلہ دستا ہے، سانو 60 سال ہو گئے نے خطبہ سن دے ہوئے، اسی تو آج تک یہ گل نہیں سنی، اے مولوی صاحب نے نویں چھڑ دیتی۔ یعنی اس طرح کے الفاظ وہ گستاخی کے اوپر مبنی الفاظ ہوتے ہیں۔ حالانکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جناب شکریہ، 60 سال ہو گئے ہیں، 60 سال تک کبھی مجھے کسی نے مسئلہ بتایا ہی نہیں ہے، تو شکریہ جناب شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تو بڑی ہمارے لیے نعمت ہے، تو یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں نکلنے سے پہلے جوتوں تک پہنچنے تک 3-4 بار جو ہے وہ غیبت کر چکے ہوتے ہیں کہ قاری صاحب نے آج جناب نویں گل کر دی تھی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ام یعقوب نے کیا کیا کہ وہ جب ان کے علم کے ساتھ وہ بات میچ نہیں کر رہی تھی، توجہ فرمائیے کہ بات ختم ہو رہی ہے، تو میچ نہیں کر رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا، وہ گھر گئیں اور انہوں نے ویریفائی کیا، قرآن کو کھولا اور پڑھا۔ جب انہوں نے پڑھا تو نہیں ملا، جب نہیں ملا تو انہوں نے پھر بھی شور نہیں کیا۔ ہوتا ہے نا جی، اور جی انہوں درس دیتا سی تو انہوں کیا سی ہے گل کتاب اللہ چے تے قرآن چ میں پڑھیا تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کو بتا، ایسا نہیں کیا۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارا انداز۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، سیکھنے کی باتیں ہیں۔ ادھر ادھر کسی کو نہیں کہا، صاحب معاملہ کے پاس آئیں اور ان سے آگے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اللہ نے کتاب اللہ میں ایسا کام کرنے والی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے، تو میں گھر گئی ہوں، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے نہیں ملا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ لئن قرأتہ لوجدتہ، اللہ کی قسم اگر تم نے قرآن کو صحیح طرح سے پڑھا ہوتا تو تم ضرور اس کو پاتی۔ وہ حیران، عالمہ بھی ہیں، دوبارہ قرآن پڑھ کے بھی آئی ہیں، لیکن ملا تو نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم اگر آپ نے صحیح طور پر پڑھا ہوتا تو آپ اس کو اس میں پاتی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے تو نہیں ملا، آپ پھر مجھے بتا دیں، سمجھا دیں، سکھا دیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نقطے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا جب آپ نے قرآن پڑھا تھا تو آپ نے یہ آیت پڑھی تھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ آیت تم نے پڑھی تھی؟ وہ کہنے لگیں ہاں یہ آیت تو پڑھی تھی، اور ساتھ ہی کہنے لگیں، چونکہ وہ عالمہ تھیں، ساتھ ہی کہنے لگیں ہاں ٹھیک ہے، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ اور یہاں پر کئیوں کو نہیں سمجھ آیا ہوگا، میں عرض کرتا ہوں سمجھ کیا آ گیا ہے۔ ان کو سمجھ آ گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کتاب اللہ میں ہے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا اور یہ ایمان تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کتاب اللہ سے خارج نہیں سمجھتے تھے۔ میں آج کے درس میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ بات حدیث کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لوگ اس کو جو ہے وہ درجہ ثانیہ دیتے ہیں، دوسرا درجہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ حدیث کی بات ہی ہے نا، کون سی قرآن کی ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام نبی کی بات کو کتاب اللہ سمجھتے تھے، نبی کی بات کو وحی الہی سمجھتے تھے اور وحی الہی کا ہی درجہ دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دوسرا درجہ نہیں دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حکم دیں اس کو لے لو، جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں حکم دے رہے ہیں وہ اللہ ہی نے ہی حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس چیز سے تمہیں منع کر رہے ہیں وہ منع اللہ نے منع کیا ہے۔
وہ منع اللہ نے منع کیا ہے. میں نے آپ سے 10 منٹ مانگے تھے، 2 منٹ باقی ہیں. 2 مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وحی الہی سمجھتے تھے، ایسا یقینی سمجھتے تھے، ایک ذرے کا شک نہیں تھا ان کو. آج یہی تو شکوک ہے جس کی وجہ سے ہم حدیث بھی سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں. لیکن نبی پاک کے اصحاب، نبی پاک پر پہلے ایمان لانے والے، پہلے کلمہ پڑھنے والے نبی کی بات کو ایسا حق سمجھتے تھے، یقین سمجھتے تھے. ان کو اپنی آنکھوں کا دیکھا اتنا یقین نہیں تھا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین تھا. بہت سی مثالیں حدیث میں بکھری پڑی ہیں کہ وہ کیسا یقین تھا. ایک ایمان افروز بات آپ کو بتاتا ہوں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا آخری وقت آیا اس دنیا میں، آخری وقت جب ان کا تھا، تو وہ بکریاں لے کر، 1-2 بکری جو ان کی تھی وہ لے کر، تھوڑا سا سامان تھا وہ لے کر پہاڑوں کی طرف نکل گئے. وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ فقر بوذر صدق سلمانی. ابو ذر رضی اللہ عنہ کا فقر مشہور تھا. فقر، ساری زندگی میں کچھ جوڑا ہی نہیں. نبی کی بات پر ایسا عمل کیا کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا، اور میرے ماننے والوں جب تمہاری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. آج میں نے اور آپ نے بہت لمبے چوڑے منصوبے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور یہ وہ کی خاطر دین قربان، نمازیں قربان، ذکر قربان، قرآن پسے پشت. واللہ وہ پہلے ایمان لانے والے ایسے تھے کہ کچھ نہیں جوڑا تھا، اور حدیث پر حق عمل کیا کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا، جب تمہاری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. تم یہاں پر مسافر ہو، یہاں پر تم عارضی اسٹے کے لیے آئے ہو، اصل تمہاری زندگی آخرت کی ہے، وہاں آخرت پہ آ کے مجھے ملنا. تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کے میرے حوض پر ملاقات کر لو. آخری وقت آیا تو وہ نکل گئے پہاڑوں کی طرف. وہ لڑائیوں کا وقت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میرے بعد جب صحابہ کے درمیان میں لڑائیاں ہو جائیں گی، اور اس وقت اپنے ایمان کو اصل پر وہ بچائے گا کہ جو اکیلا پہاڑوں میں نکل جائے، جڑیں کھا کے گزارا کر لے، پتے کھا کے گزارا کر لے، کچھ نہ کھانے کے لیے ملے، لیکن وہ اکیلا نکل جائے، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، کسی کا ساتھ نہ دے، اکیلا نکل جائے، وہی صحیح طور پر اپنا ایمان بچائے گا. اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے. جب وہ نکل گئے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو ذر کدھر گم ہو گئے. اللہ اکبر. جب وہ چلے گئے پہاڑ کی، وہاں پر جو سردی اور وہاں کا ماحول اور تھا، ایٹماسفیئر اور تھا، طبیعت خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ آخری وقت ہو گیا. فوت ہونا دکھ رہا تھا کہ ابھی یہ بس چند لمحوں کے مہمان ہیں. جب یہ کیفیت پیدا ہوئی تو ان کی بیوی جو تھی وہ رونے لگی. بیوی رونے لگی اور کوئی نہیں تھا، صرف بیوی تھی. تو جب بیوی رونے لگی ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے تم کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا آپ کیا پوچھتے ہیں کہ میں کیوں روتی ہوں؟ میرے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنے جا رہا ہے، آپ کی حالت میں دیکھ رہی ہوں، آپ تو مہمان لگ رہے ہیں، اور میرے شوہر کے فوت ہونے کا غم وہ تو اپنی جگہ پر، مجھے تو یہ بھی غم کھایا جا رہا ہے کہ کتنی دور لے کر آپ نکل آئے ہیں، مجھے واپسی کا راستہ معلوم نہیں ہے، یہاں کوئی انسان نہیں ہے، اور آپ کو نہلائے گا کون، دفنائے گا کون، قبر کون کھودے گا؟ اور پھر سب سے بڑی بات جو صحابہ کے لیے بڑی بات تھی، ہمارے لیے تو اور باتیں ہوں گی، ان کے لیے بات تھی کہ سب سے بڑی بات آپ کا نماز جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھے گا. انہوں نے کہا اے میری بیوی ابشری ولا تبکی، خوش ہو جا رو نہیں، خوش ہو جا رو نہیں. اس دنیا سے تو سب نے جانا ہے، جو تمہیں یہ پریشانی ہے کہ ہم یہاں پر اکیلے ہیں، اس بات کی پریشانی نہ لے، کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے. ایک مرتبہ میرے چند ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک شخص جب فوت ہوگا، تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جب وہ فوت ہوگا تو وہ اکیلا فوت ہوگا، لیکن اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت حاضر ہوگی. میری بیوی
میں اپنے ان سارے ساتھیوں کے چہروں کو پہچانتا ہوں جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے وقت آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، میں ان سب کو پہچانتا ہوں۔ میرے وہ سارے ساتھی ایک ایک کر کے فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ وہ جو ایک بچا ہوں وہ میں بچا ہوں، اور وہ حدیث میرے ہی متعلق ہے، اور میں یہاں پر ہی یقیناً فوت ہوں گا، لیکن یہ پریشانی نہ لے کہ یہاں پر کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب وہ فوت ہوگا تو اکیلا فوت ہوگا، لیکن اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت حاضر ہوگی۔ اللہ اکبر! یقین نبی کی بات پر 100% یہ پورا ہوتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں جو فیصد کو آپ نے بنانے ہیں تو بنا لے۔ یقین، ایسا یقین، پریشان نہ ہونا میں جب فوت ہو جاؤں تو انتظار کرنا، اور میرے ساتھی جب آئیں تو ان کو کہنا کہ ابو ذر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، اس پر جنازہ پڑھ دو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث میں بھی انہی کا نام آئے گا۔ وہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ان کے ساتھ ایک بڑے لشکر تھا، لشکر جرار تھا، اور کہنے لگے کہ یار ہم نے واپس تو جانا ہی ہے، یہ راستہ اختیار کرنے کی بجائے ہم یہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گم ہو گئے ہیں، وہ اکیلے کہیں نکل گئے ہیں، تو کیا بات ہے یار، وہ ہمارے پیارے ساتھی، وہ پرانے ساتھی، وہ تنگیوں خوشحالیوں کے ساتھی، وہ جنگ و جدل کے ساتھی، وہ مارے کھانے والے سابقون الاولون میں سے نا، پہلے مارے کھانے والے ساتھی، اور یہ وہ ساتھی کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے قبیلے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اما غفارا قد غفرت له کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، غفار کا جو قبیلہ ہے، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو اللہ نے غفار کے سارے قبیلے کی مغفرت کر دی۔ یہ تو وہ ساتھی ہیں کہ جن کی اللہ پاک نے سب کی مغفرت کر دی ہے، وہ بدری صحابی ہیں، اور اہل بدر کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدریوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو ابو ذر ان سے اگر ملاقات ہو جائے تو کیا بات ہے، کیا ترس تھا، کیا ترسنا تھی، کیا اداسی تھی، کیا کھچ تھی، اور کیا اپنے دوست کو ملنے کا۔ اللہ اکبر! چلتے چلتے جب وہ گزر رہے تھے اور ادھر ادھر نظریں دوڑاتے جا رہے تھے تو اچانک ایک کٹیا نظر آ گئی، چھوٹی سی کٹریا سی کوٹ بنی تھی، وہ نظر آ گئی۔ وہاں جا کے دستک دی تو بیوی انتظار میں تھی، اس نے دروازہ کھولا اور اس نے کہا کہ ھذا ابو ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا علیہ، یہ ابو ذر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھو۔ تو میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں آج کے درس میں۔ نبی پاک علیہ السلام کے پہلے ایمان لانے والے، آج ہم بھی ایمان لانے والے ہیں نا، ہم کیسے ہیں یہ ہمیں ہی پتہ ہے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم کیسے ایمان والے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے۔ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی ایک نہیں مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے، جو مانتے ہیں اپنے مفاد کی مانتے ہیں۔ جب اپنا مفاد ہوتا ہے دین کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں کہ یہ ہم دینی کام کر رہے ہیں، اپنا مفاد نہیں ہوتا تو پھر ہم بڑی بڑی چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں، نہیں ہم خیال کرتے۔ نہیں یقین آتا تو کسی شادی بیاہ کو دیکھ لیجئے، کسی ہندو کی شادی اور مسلمان کی شادی میں فرق نظر آ جائے تو بتا دینا، وہاں پر سب حاجی نمازی تہجد گزار بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سب بغیرتی بے حیائی ساری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ یہی بزرگ جو ہے، جو حاجی ہے، حاجی صاحب ہے، جو اس کا اگر گھر کا 1000 روپے کا نقصان ہو جائے وہاں پر وہ سب کو جو ہے وہ لٹکا دے اور کہے گے خبردار کہ کس نے یہ نقصان کیا ہے، لیکن آج اس کے سامنے جو ہے اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے، اور یہ بے بس ہو کے بیٹھے گے جی میں کی کراں۔ اور نبی پاک کے پہلے ایمان لانے والے وہ ایسے ایمان لانے والے تھے جب آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کان نے سن لیا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، زندگی میں دوبارہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ایک بار جب نبی پاک نے فرمایا تھا، ایک بار نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اس کو ایسے کرنا ہے، زندگی میں دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مجھے آپ کے تھکنے کا اندیشہ ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے بہت سی حدیثیں ایسی رکھ سکتا ہوں۔ ایک بار کہا تھا اللہ کے رسول نے، انہوں نے ایک بار دیکھا تھا نبی پاک کو ایسا کیا تھا، دوبارہ ساری زندگی انہوں نے ویسے ہی کیا ہے۔
واللہ اللہ پاک ہمیں یہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان ایسا لاؤ جیسے یہ صحابہ لائے ہیں نا، پھر تم ہدایت پاؤ گے، پھر تم ہدایت پاؤ گے اگر تم اپنا ایمان ایسا کرو جیسے یہ صحابہ نے کیا تھا۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں یہ ایمان نصیب فرمائے۔ دعا منع تو نہیں جاتے، منع یار لوگ اللہ کو بھی نہیں منگن دیں، لوگ اللہ چھڑ کے ہوراں کو تو منگی جاندے نے، اب اللہ کو بھی نہ منگیے، مانگ لو۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وعنت الوجوہ للحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس اشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات۔ اے میرے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، اے میرے اللہ پاک جو اس مسجد کی جگہ کو وقف کرنے والے ہیں، جو ان کو بنانے والے ہیں، اس کو تعمیر کرنے والے ہیں، اس کو آباد کرنے والے ہیں، اس میں قرآن کو پڑھنے والے سننے والے، اللہ پاک اپنی رحمت خاص کے ساتھ اپنی رحمت کے واسطے وسیلے سے میرے اللہ سب کی بخشش فرما دے، اے میرے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ آج کے اس معاشرے میں اس دور میں ہمیں معافی کی بڑی ضرورت ہے، میرے اللہ ہمیں باسیت قوم معاف فرما دے، اے میرے اللہ ہمیں قوم یونس کی طرح معافی نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے میرے اللہ غریبوں کے حال، اے میرے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے احوال بہت تنگ ہے، میرے اللہ ان کے رزق کے اندر خیر و برکت عطا فرما دے، اے میرے اللہ ہمارے پیمانوں میں برکت عطا فرما دے، اے میرے اللہ ہمیں مہنگائی کے اور حکمرانوں کے ظلم کے عذابوں سے محفوظ فرما دے، اے میرے اللہ ہمیں کوئی صالح قیادت عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اپنی رحمت کے ساتھ سب کو شفا یاب فرما دے، اے اللہ حاضرین مجلس میں سے بچے بوڑھے جوان مائیں بہنیں جو بیماری میں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کو شفا یاب فرما، اے میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، میرے اللہ صرف تو ہی مشکل کشا ہے، ہماری ہر مشکل کی کشائی فرما، ہماری ہر مشکل کو ختم فرما، اے اللہ پاک صرف تو ہی حاجت روا ہے، تیرے علاوہ کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں، میرے اللہ ہماری ہر ضرورت کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، اے اللہ چرندوں پرندوں درندوں ساری کائنات کو کھلانے والے میرے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے، اے اللہ ہمیں ہمارے پھلوں کو ہماری فصلوں کو وافر فرما دے، اے اللہ ہمیں بحرانوں سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اوپر اپنی رحمت فرما دے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا دے، اے اللہ
ظالموں کے ظلم سے، ظالموں کے شکنجے سے میرے اللہ ہمارے اس گھر کو، ہمارے وطن کو، ہمارے وطن عزیز کو اللہ محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ جو بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے میرے اللہ، ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ جن کے بوڑھے والدین زندہ ہیں میرے اللہ، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو اور ہمیں اپنی بیویوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے میرے اللہ مرتے دم کلمہ توحید نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ایمان کے اوپر خاتمہ فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں ایسا بننے کی بھی توفیق نصیب فرما دے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو جائے۔ اے میرے اللہ ہماری نسلوں کو بھی اپنے دین کے اوپر لگا دے، ہمارے پوتوں کو، پڑ پوتوں کو، ہماری نسلوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے میرے اللہ۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں سے بھی کوئی جہنمی نہ ہو میرے اللہ۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے دین اسلام پر زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جب تو ہمیں فوت فرمائے تو ایمان کی بہترین حالت پر ہمیں موت نصیب فرما۔ اے اللہ قبر حشر کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ پاک حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ پاک اپنی رحمت کے واسطے اور وسیلہ سے میرے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دینا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے اللہ ہمیں نبی پاک کے حوض سے ہم سب کو پانی نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے حال پر اس دنیا میں اور آخرت میں رحمت فرما دینا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس واجرنا من النار۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس واجرنا من النار۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس واجرنا من النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔